بالکل، کنگریچولیشنس ٹو یو نکھت. آئی تھنک کہ کافی کمال کی بات ہے کہ دس از دا فرسٹ ٹائم ایک انٹرنیشنل فریم ورک بنایا جا رہا ہے اے آئی کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. دس لیڈس می ٹو مائی نیکسٹ کویشچن کہ آپ میٹا کی ایڈوائزری بورڈ میں بھی تھیں اور اب آپ یو این کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں اے آئی کے اوپر. تو یہاں آپ کس قسم کا کانفلکٹ آپ کو نظر آتا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے سوشل میڈیا پلیٹفارمز اے آئی کو مانیٹر کرنا چاہتے ہیں اور جس طرح سے انٹرنیشنل ریگولیٹری باڈیز جیسے یورپین یونین یا یونائٹڈ نیشنز اس کو مانیٹر کرنا چاہتے ہیں، اس میں کافی فرق ہے اور کافی اس میں ان کے مطلب ڈفرینسز آف اوپینینس بھی ہیں ان ٹرمز آف کس قسم کے رائٹس آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، کس قسم کے رائٹس آپ کو تھوڑے مانیٹر کرنے چاہیے. تو اس کے حساب سے آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے کہ یہ کتنا آسان یا مشکل آپ کو لگ رہا ہے کہ سب سیم پیج پر آ کے ایک ایسا کمپریہنسو فریم ورک بنائیں جو سب کے لیے ہی بینیفیشل ہو؟ دیکھیں، جو یو این کا جو فریم ورک ہے وہ ہمیشہ سے ہی ملٹی اسٹیک ہولڈرزم کو سپورٹ اور پروموٹ کرتا ہے. تو اس میں تمام ایکٹرز آ جاتے ہیں اور سب کو ایک طرح سے برابری کی سطح پہ ان کی بات سننے کی کوشش کی جاتی ہے، جس میں کمپنیز بھی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ، اسٹیک، سول سوسائٹی، اکیڈیمیا، ٹیکنیکل کمیونٹی، اور وہ تمام مل کے شیپ کرتے ہیں یہ فریم ورک. جو اے آئی ایڈوائزری باڈی تھی یہ ٹرولی ملٹی اسٹیک ہولڈر ایک باڈی تھی، جس میں سول سوسائٹی کے لوگ جس طرح ہم ہیں، کمپنیز، اوپن اے آئی، گوگل اس کا حصہ تھیں، مائکروسافٹ حصہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹس بھی. اور تب ہم نے مل کے یہ ایک گورننس ماڈل بنایا، ریکمنڈیشنز دی جو کہ اب اڈاپٹ ہوئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ میٹا اوورسائٹ بورڈ کا جو میں حصہ ہوں، دیکھیں میٹا اوورسائٹ بورڈ از آلسو این انڈیپینڈنٹ اوورسائٹ باڈی. وہ کوئی میٹا کا اس طرح میٹا کا حصہ نہیں ہے. ہم تو میٹا کو بلکہ اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں کہ آپ کی جو کانٹینٹ ماڈریشن ڈیسیجنز ہیں وہ آیا واقعی آپ کے یوزرز کے لیے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا آپ نے مارکیٹس کی بنیاد پہ کہ ای یو آپ کی مارکیٹ ہے یا یو ایس آپ کی مارکیٹ ہے تو آپ اس کے مطابق دیکھ رہے ہیں اور آپ کمیونٹیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں، یا آپ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فریم ورک کو نہیں دیکھ رہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو اوورسائٹ بورڈ ہے اس کو تو بالکل کوئی اس سے اختلاف نہیں ہے کہ ریگولیشنز نہیں ہونے چاہیے. لیکن جو کانفلکٹ آتا ہے وہ میرے حساب سے، میرا جو ذاتی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام دنیا میں تمام ممالک جو ہیں وہ رول آف لا کے حساب سے برابر نہیں ہے. کسی ملک میں آپ ای یو کو اٹھا لیں تو ان کا اسٹرکچر ڈیفائنڈ ہے، وہ ایک اسٹرانگ رول آف لا جورسڈکشن ہے. وہاں پہ آپ کوئی بھی نظام لے کر آئیں گے تو ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی حکومت کو، اپنی ریاست کو ٹرسٹ کرنا ہے ایز کمپیئر ٹو کمپنیز، رائٹ. لیکن اگر آپ دوسرے ممالک کو اٹھا لیں جہاں پہ اسٹرکچر اسٹرانگ نہیں ہے، جہاں پہ ڈیٹا پروٹیکشن ریجیمز نہیں ہے، جہاں پہ پریویسی لا جیسی نہیں ہے، اگر وہ آپ کی ریگولیشن لے کر آئیں تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ریگولیشن کی نیت کیا ہے، وہ کس لیے لائی جا رہی ہے، اس کو لانے کا مقصد کیا ہے. آیا واقعی پلیٹ فارمز کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے، یا اس آن لائن اسپیس کو سیفر بنانا ہے، ایکویٹیبل بنانا ہے، یا آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک فرق ہے جس کو ہمیں دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اسی وجہ سے فلی ریگولیٹری انوائرمنٹ کو سپورٹ کرنا ہم سب کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اپنا کانٹیکسٹ کیا ہے، ہمارے اپنے رول آف لا کی کیا سچویشن ہے. کوئی ریگولیشن کہیں سے کاپی پیسٹ کر کے ہم لے تو آئیں، لیکن اگر آپ کے پاس ایکو سسٹم ہی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے نہ ہو یا انیبلنگ انوائرمنٹ نہ ہو، آپ اے آئی پالیسی لے آئیں، نیشنل پالیسی، لیکن آپ کا ڈیٹا پروٹیکشن لا نہ ہو، تو آپ مجھے بتائیں اے آئی پالیسی کو آپ کیسے انفورس کریں گے. بالکل، آئی تھنک کہ بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے نکھت آپ نے، بیکاز اے آئی پالیسی بن تو جاتی ہے لیکن جس ملک میں ڈیجیٹل لٹریسی کا مسئلہ ہو اور ڈیجیٹل رائٹس کی پروویژن کا ایشو ہو تو اس کے ساتھ یہ پھر جوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. نکھت، دس میکس می ارائیو ٹو اے کویسچن کہ اس طرح کے پوری اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کئی مومنٹس ہیں ویئر یو این جی اے نے کافی زیادہ اس طرح کے وی ہیو ارائیو ٹو مومنٹس اباؤٹ ڈفرنٹ ٹاپکس، بٹ انفارچونیٹلی جہاں پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو آئی تھنک کافی ہم فالٹر بیک کرتے ہیں اس معاملے میں. ہاؤ ڈو یو تھنک کہ آپ اپنی اس پوزیشن کو یوز کر سکیں گی ٹورڈز پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آف واٹ دا فریم ورک دیٹ یو ٹیکنگ پارٹ ان؟ دیکھیں، ہم نے ایک فریم ورک تو دے دیا اور وہ اس کو شامل بھی کر لیا اس کمپیکٹ میں. آئی تھنک اب یہ تمام اسٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری بنتی ہے، خاص طور پہ سول سوسائٹی کی ذمہ داری بنتی ہے، یا ریسرچرز کی، اکیڈیمکس کی، کہ ہم پاورفل ایکٹرز کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. اور یہاں پہ پاورفل ایکٹرز کون ہیں؟ وہ ہیں آپ کی گورنمنٹس ہیں اور آپ کی کمپنیز ہیں، رائٹ.
تو آپ کس طریقے سے گورنمنٹس کو پش کریں گے کہ آپ نے جس چیز کے لیے حامی بھری ہے گلوبل ڈیجیٹل کمپیکٹ میں, آپ اس کو کیسے فلفل کریں گے یا انفورس کریں گے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یو این کے جو میکنزمس ہیں یا فریم ورکس ہیں یا انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس فریم ورک بنائے گئے ہیں وہ بڑی والنٹری بنیادوں پہ ہیں, لیکن کم از کم کوئی فریم ورک تو ہے جس کے تحت آپ ممالک کو یہ یاد دلا سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے لیے حامی بھری تھی, آپ نے یہاں پہ ووٹ دیا تھا, آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. اب کچھ موجود ہے جس کے اوپر ایک اچھا ہم لوگوں نے ایک آپ کا گراؤنڈ ورک بنا دیا ہے, اس کے اوپر ایک عمارت اچھی کھڑی ہو سکتی ہے اگر تمام لوگ نیک نیتی کے ساتھ اس میں شامل ہوں. اور ہمیں یہ دیکھنے کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ یہاں پہ جو مغربی ممالک ہیں وہ اس ریس میں آگے نہ نکل جائیں. یہ کیونکہ انہوں نے ریس بنا دیا ہے, رائٹ. تو ہمیں جو میرا کام تھا اور کچھ ہمارے جو اور بھی لوگ اس باڈی کا حصہ تھے, ہمارا یہ کام تھا کہ تمام ممالک کو ساتھ لے کر کے چلیں, خاص طور پہ وہ جہاں پہ ڈیجیٹل لٹریسی کا مسئلہ ہے, جہاں پہ ریسورسز کا مسئلہ ہے, جہاں پہ ٹیلنٹ کا مسئلہ ہے, جہاں پہ ریسرچ نہیں ہے اے آئی پہ, اے آئی کے بارے میں کوئی بات چیت ہی نہیں ہے. اور ہم ان کمروں کا حصہ نہیں ہے جہاں پہ اے آئی گورننس پہ اس وقت بات چیت ہو رہی ہے, چاہے وہ یو ایس ہو, چاہے یو کے ہو, چاہے ای یو ہو. تو یہ فریم ورک کم از کم وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ سب کو موقع ملے اور وہ اس پہ حصہ لیں. Because I'm really glad کہ at least ہم in the shape of your presence in the advisory council ہم at least some form of پاکستانی representation دیکھ رہے ہیں ان معاملات میں. Thank you so much نگہت, آپ نے ہمیں بہت ہی valuable insight سے آگاہ کیا and congratulations, آپ کی وجہ سے finally پاکستان has a seat at some table, so we are glad to have you. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.